دو منٹ کے لیے سارے دوست بیٹھ جائیں گے پلیز، بیٹھ جائیں تاکہ سب کی زیارت بھی کر لیں. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى جل جلاله في القرآن المجيد والفرقان الحميد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الله يتوفى الأنفس حين موتها. صدق الله مولانا العظيم. وبلغنا رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. والصلاة والسلام على يا رسول الله وعلى آله وأصحابه يا حبيب الله. محترم حاضرین، آج ایک اللہ کے نیک بندے کی موت کی وجہ سے ہم لوگ اکٹھے ہوئے ہیں. خدا جانتا ہے یہ بڑا قیمتی شخص تھا، دین کے ہر کام میں بڑھ چڑھ کے حصہ لینے والا اور کسی کو کوئی تکلیف نہ پہنچانے والا. کبھی ان کی زبان سے کسی کی غیبت نہیں سنی. انتہائی مخلص، خدا پرست، اہل بیت کا ماننے والا، اولیاء اللہ کا ماننے والا، میں اپنے بال بچے کے، اپنے بیٹیوں بیٹوں کے، بہوؤں اور دامادوں کے اسلام کے سانچے میں ڈھلا ہوا انسان. موت ہر انسان پر آنی ہے، مگر نبی کریم علیہ السلام نے موت کے زاویے بدل دیے. آج تک انسان موت کے دروازے پر بڑا پریشان دیکھا گیا. موسیٰ علیہ السلام کے پاس جناب ملک الموت آئے، انسانی صورت بن کے انہوں نے جان قبض کرنا چاہی. موسیٰ علیہ السلام نے ایک تھپیڑا مارا، آنکھ باہر آ گئی. تو موسیٰ علیہ السلام جیسا خدا پرست، اللہ تعالیٰ کی رضا جوئی کرنے والا دنیا میں کون ہوگا؟ لیکن موت اچھی نہ لگی. جب آنکھ کا ڈیرا لے کر اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہوئے، مولا کریم ارسلتنی الی من لا یحب الموت، اس بندے کی طرف آپ نے مجھے بھیجا جو موت کو پسند نہیں کرتا. اس کا مطلب یہ بندگان خاص ایسے لوگ ہیں کہ ان کی پسندید کا لحاظ کر کے ان کی موت واقع کی جاتی. ڈیلا واپس کیا، لیکن ثابت ہو گیا کہ موت ناخوشگوار چیز ہے. مگر سرکار نے فرمایا گھبرانے والی کوئی بات نہیں. آنی فی المنام سیرانی فی الیقظۃ، مجھے عالم خواب میں ایک مرتبہ دیکھے، اس کو یقین ہونا چاہیے جب تک زندگی میں میرے ساتھ اس کی جاگتے ہوئے ملاقات نہ ہو وہ مرے گا نہیں. حضرت عبداللہ بن عباس سے حدیث روایت ہے، بخاری شریف اس کو شیشے والی حدیث کہتے. بیٹھ کے شیشہ دیکھنے لگے اور اپنی خالہ جان سے، میمونہ بنت حارث سے خواب بیان کرنے لگے کہ میں نے آج خواب میں دیکھا ہے نبی کریم علیہ السلام میرے پاس تشریف لائے. تو کہتے ہیں سامنے غیر شعوری طور پر اور شیشہ میرے سامنے رکھ لیا، تو دیکھتا کہ ہم سامنے شیشے کے میں بیٹھا ہوا ہوں، شیشے کے اندر سرکار جلوہ فرما. اس نے ثابت کر دیا کہ زندگی میں اگر موت آئے سرکار کی ملاقات کے بعد تو پھر سرکار جب تک جیتے جاگتے نہ ملے اس وقت تک بندہ مرتا نہیں ہے. یہ صاحب عرفے کھڑی نے اسی پر بات فرمائی کہ دم دم جان لباں پر آئی، چھوڑ حویلی تن دی، کلی اڑی کے مت کے تم آوے ٹھنڈی وا سجن. امیر خسرو دہلوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، کہتے کشش ہے کہ عشق دارت نہ گزارت ودیساں بجنازہ کرنے آئی بوزار خواہی. اس کے اندر جو کشش موجود ہے وہ آپ کو چھوڑے گی نہیں. اگر آپ مہربانی فرمائیں میرے جنازے میں آئیں، جنازے میں نہیں آئیں گے تو قبر میں تو آپ کو قانونی طور پر آنا پڑے گا. کسی درد دل رکھنے والے بندے نے یہ بات کہی ہے، وہ کہتا ہے دل نہ کیوں ہو مضطرب
موت کے انتظار میں سنتا ہوں مجھ کو دیکھنے آئیں گے وہ مزار میں ہائے سبحان اللہ دنیا موت سے ڈرتی اور بھاگتی چلی آئی مگر عاشقان رسول موت کو دعوت دے دیتے ہیں کہ یہ سرکار کی ملاقات کا ذریعہ قاضی ایاز صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے کتاب الشفا فی تاریخ حقوق المصطفیٰ کے اندر لکھا ہے، کہتے ہیں کہ حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے وصال کا وقت آیا، آپ کی اہلیہ پاس بیٹھ کے کہتی ہے ہائے افسوس واہ حزنا ہو یا بلال، اللہ اے بلال بڑا افسوس ہے۔ آپ نے لا تقولی واہ حزنا ہو یا بلال، تو مجھے یہ نہ کہہ کہ ہائے افسوس تم مر رہے ہو، تم مجھے کو واہ مسرتا ہو یا بلال، واہ حسرتا ہو یا بلال، اے بلال تمہیں مبارک ہو۔ ان کا موت کا موقع مبارک دینے کا موقع تو نہیں ہے کہ اور لوگوں کے لیے نہیں ہے، میرے لیے ہے۔ کس طرح کہ یہ زندگی کا آخری سانس راستے میں رکاوٹ ڈالی ہوئی ہے، جو ہی میں مروں گا تو سرکار سے میری ملاقات ہو جائے گی، تو دل نہ کیوں ہو مضطرب موت کے انتظار میں، سنتا ہوں مجھ کو دیکھنے آئیں گے وہ مزار میں۔ آپ لوگ بڑی دیر سے انتظار فرما رہے ہیں، اللہ آپ کو جزائے خیر دے۔ جو کلمات طیبہ جو آپ لوگوں نے پڑھے ان کا ثواب بھی ان بزرگوں کی روح والوں کو اللہ تعالیٰ ایصال فرمائے۔ یہ ایسا آپ اعلان فرماتے ہیں۔ سب دوست کھڑے ہو جائیں اور نیت فرما لیں۔ بسم اللہ۔ ہاتھ چھوڑتے ہیں بھائی طرف السلام کہنے جاتے بھائی ہاتھ چھوڑتے ہیں، اصولی طور پر السلام علیکم کہتے وقت دونوں ہاتھ چھوٹے ہوئے ہونے چاہیے۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں ایک اور دعا خمسی نماز کے بارے میں کچھ لوگوں نے اعتراض کیے ہیں کہ دفن سے پہلے دعا نہیں مانگنی چاہیے، یہ سراسر غلط ہے۔ اس کی وجہ یہ سامع فضل قدیر نے اس پر کافی تفصیل لکھی ہے۔ انہوں نے بتایا ہے کہ جس وقت لوگ دعا مانگنے کا مطلب یہ وہ سمجھتے ہیں دعا کریں جی یہ کہہ کے چل دیے، تب دفن تک انتظار کرنا مسلمانوں کو چاہیے۔ ممکن آپ کی مدد کی انہیں ضرورت ہو تو جس وقت دعا کے معنی رخصت کے ہیں اس وقت درست نہیں ہے جب تک دفن نہ کریں۔ اگر دعا کے معنی دعا ہیں تو بخاری شریف کے متن میں نے خود پڑھائی ہے بخاری کہ ایک صحابی کو غسل دے رہے ہیں تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ ہیں غسل والے غسل دیں، باقی دوست ان کے لیے مغفرت کی دعا کریں۔ کسی حالت میں بھی سوائے بدن ناپاک ہونے کے اور کوئی وجہ دعا کے کرنے کی ممانعت کسی چیز میں نہیں ہے۔ اور ایک جزیات فقہ میں لا تصفوا بالدعاء بعد صلاۃ الجنازہ ہے کہ نماز جنازہ کے بعد صفیں باندھ کے بعد نماز پڑھو، تو نہیں مقید کو نہیں مطلق پر معمول کرنا یہ غلط ہے اصولی طور پر۔ یہ کہا ہے صفیں باندھ کر، اس کا مطلب یہ ہے کہ صفیں باندھنے کے بعد صفیں توڑ دیں تو بے شک دعا کریں یا بیٹھ جائیں۔ اور مبسوط سرخسی کے اندر شمس العلماء سرخسی نے حضرت عبداللہ بن مسعود کا ایک کوٹیشن ذکر کیا کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات پاک کا جنازہ ہوا تو آپ جنازے میں شریک نہ ہو سکے، تو اب دعا مانگنے کا وقت آیا، کہتے ہیں ان سبقتمونی بالصلاۃ علیہ فلا تسبقونی بالدعاء لہ، اگر آپ نے نماز میں مجھے شامل ہونے کے لیے موقع نہیں مہیا کیا تو کم از کم دعا میں تو مجھے بھی شریک ہونے دیں۔ سبحان السلام علیکم۔ سبحان اللہ سبحان